الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل کہ آج ایک بار پھر ہم تمام یہاں ادارہ امام ربانی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں درس قرآن کے سلسلے میں جمع ہیں۔ اللہ کریم ہم تمام کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الحمدللہ پچھلے دروس کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ کی 90 آیات کو مکمل کیا اور آج آیت نمبر 91 سے لے کر انشاءاللہ آیت نمبر 100 تک ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ البقرہ کے ابتدائی 5 رکوع کے بعد سے لے کر آخری 4 رکوع کے درمیان تک یہود سے مخاطب ہے۔ پورا کا پورا قرآن یہ یہود سے مخاطب ہے، جو سورۃ البقرہ کا یہ درمیانی حصہ میں نے عرض کیا۔ تو لیکن اس سے ہمیں اسباق ملتے ہیں، موجودہ دور کے حوالے سے ہمیں سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے یہود کو مخاطب کیا، ان پر نوازشوں کا ذکر کیا، ان سے عہد و پیمان کا تذکرہ کیا اور پھر ان کے کرتوت اور ان کے نافرمانیاں ان کو یاد دلائیں۔ کیونکہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبوت کا سلسلہ رہا وہ بنی اسرائیل میں رہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت یہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے 2 اولادیں جن سے یہ سلسلہ چلا، ان میں ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت کا چلا وہ بنی اسرائیل کہلایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ چلا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ رہا۔ تو اس حوالے سے مختلف ذکر ہمیں ان آیات کے اندر ملتے ہیں کہ کس طرح یہود کو یہ برداشت نہ ہوا کہ کیوں کر یہ جو نبوت کا سلسلہ تھا، یہ جو عظمت تھی، یہ ہم سے چھن گئی اور یہ نبوت کا سلسلہ کسی اور قوم کے اندر آ گیا۔ اسی بغض اور حسد کی بنیاد پر وہ اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ حالانکہ یہود علماء یہ جانتے تھے کہ تورات اور زبور کے اندر انجیل کو تو وہ مانتے نہیں۔ آپ کے سب کے علم میں ہو کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس کو یہود نہیں مانتے۔ نصرانی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی مانتے ہیں، لیکن یہود انجیل کو نہیں مانتے۔ تورات اور زبور کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ تذکرہ موجود ہے، آخری نبی کی نشانیاں موجود ہیں، یہاں تک موجود ہے کہ وہ آخری نبی مکہ سے حجاز سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، یثرب آئیں گے، جس کا نام پہلے یثرب تھا، اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو یہاں تک باقاعدہ لکھا ہے، کتابوں کے اندر ہے کہ یہود اس آسرے میں مدینہ طیبہ کے ارد گرد آ کے آباد ہو گئے تھے۔ جو بڑے بڑے قبیلے یہود کے آباد تھے وہ اس آسرے میں آ کے آباد ہوئے تھے کہ یہاں پر وہ آخری نجات دہندہ نبی ہجرت کر کے آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور نجات پا جائیں گے۔ لیکن جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہ جو آخری نبی آئے ہیں یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے ہیں، یہاں ان کو حسد اور بغض آ گئی، جس کی بنیاد پر انہوں نے کھلی نشانیوں کو، اللہ کی کھلی نشانیوں کو رد کیا۔ تو اب کیونکہ وہ کھلی نشانیوں کو بار بار رد کر رہے تو اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ میں ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم تو وہ ہو کہ تم نے تو اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا، تم سے کیا توقع کہ تم ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تم نے تو اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے ان آیات کے اندر۔ آیت نمبر 91 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آپ کے سامنے اسکرین پر بھی یہ آیات مبارکہ چل رہی ہیں، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالوا نؤمن، تو وہ کیا کہتے ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی جب ان کو کہا جاتا کہ اے یہود اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، اس کے علاوہ ہم ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ جو قرآن ہے جس پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے، حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یعنی جس کتاب پر ان کو ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے وہ کتاب تو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ، اور ایسی کتاب کی طرف نہیں بلایا جا رہا ہے جو تمہاری کتاب کی تکذیب کرتا ہو، ایسا نہیں کہا جا رہا۔ یعنی قرآن کریم میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے نا، ہم جو آیات مبارکہ شروع کے اندر پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات کے اندر، تو ہم وہاں پر یہی پڑھتے ہیں نا، آیت نمبر ہے ابتدائی طور پر آیت نمبر 4 سورۃ البقرہ کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ایمان والے وہ ہیں جو کس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو قرآن تو یہ پہلے سے کہہ رہا ہے، تو تمہیں بھی دعوت دی جا رہی ہے جس کتاب کی طرف، وہ کتاب ایسی تو نہیں کہ جو تمہارے دین کا رد کرتی ہو، تمہاری کتاب کا رد کرتی ہو، بلکہ تمہاری کتاب کی وہ تصدیق کرتی ہے۔ تو پھر تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہماری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور ہماری کتاب کے اندر جس کتاب کا ذکر ہے کہ وہ آگے آئے گا نبی، اور نبی پر وحی نازل ہوگی، وہ ہماری کتاب کے اندر موجود ہے، تو پھر تمہیں کیا چیز مانے ہے، تم ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا گیا کہ وہ تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سے کیا فرمایا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، اگر تم سچے ہو، اگر تم اس بات پر اتراتے ہو، اس بات پر کا اعلان کرتے ہو کہ ہم صرف اپنی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تم نے تو اپنے انبیاء کو بھی قتل کیا، تم نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ بھائی ہم صرف اس پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، تو اس جن پر وہ کتابیں نازل ہوئی، جنہوں نے آ کے اس کی تصدیق کا تمہیں حکم دیا، جنہوں نے آ کے تمہاری نافرمانیوں سے روکنے کی کوشش کی، تمہارے گناہوں سے تمہیں روکنے کی کوشش کی، تم نے تو ان کا بھی قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ دونوں انبیاء تھے، نبی تھے، لیکن ان پر کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ انبیاء کا کام کیا کہ جو کتاب نازل ہو چکی، تورات اور زبور، اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے کہ بھائی تم واپس لوٹ آؤ، اس کتاب کے مطابق عمل کرو۔ تم نے تو ان کو بھی قتل کر دیا، حالانکہ جو اس وقت کسی کتاب کا اعلان نہیں کر رہے تھے، تمہاری ہی کتاب کی تصدیق کر رہے تھے، تمہاری ہی کتاب کے مطابق تمہیں زندگی گزارنے کا حکم دے رہے تھے، تم نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم نے پھر ان کو کیوں قتل کیا، اگر تم سچے ہو تو۔ پھر فرمایا اگلی آیت مبارکہ میں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے روشن نشانیوں کے ساتھ تمہارے پاس حاضری تھی، تمہارے پاس تشریف لائے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی تو واضح نشانیاں کیا تھیں؟ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دلائی گئی اللہ کی طرف سے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہود تھے وہ پریشان تھے کہ ہم اس ظالم بادشاہ سے کیسے نجات پائیں گے، تو اس سے نجات ملی، یعنی جو نجات ناممکن تھی وہ نجات ملی۔ پھر تمہیں پانی کے طلبگار تھے، چشمے پر عصا مبارک مارا گیا، چشمے سے پتھر سے پانی نکل گیا، چشمے نکل آئے، تم نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر دریا کے اندر عصا مارا گیا، 12 راستے نکل آئے، دریا کے اندر 12 راستے نکل آئے، اتنے واضح راستے نکل آئے، تم نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر تم نے من و سلوہ اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر تم نے جو ہے وہ عزتیں ملتی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سب تم نے دیکھا،
لیکن کیا ہوا؟ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے گیا تو تم 40 دن بھی اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکے اور تم نے پھر بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. تو یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، تم اصول ایسے اپنے بیان کر رہے ہو کہ ہم اپنے اصول کے بڑے پابند ہیں، تم کون ہو؟ تم نے تو یہ سب کر رکھا ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کی اتنی کھلی نشانیوں کو چھوڑ دیا، پس پوچھ ڈالا ہے. تو فرمایا کہ تم نے تو بچڑے کو 40 دن کے اندر بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تم بڑے ظالم ہو. وانتم ظالمون. پھر آگے ایک اور چیز کو یاد کروایا جا رہا ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر اٹھا لیا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ایک دفعہ عذاب لانے کے لیے کوہ طور ان کے سروں پر لے آیا اللہ رب العزت کہ ابھی گر جاتا اور وہ سارے ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے ان سے عہد لیا تو انہوں نے کیا کیا؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ، اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا. اور سنو، عذاب نازل ہونے لگا تھا پھر بھی مہلت دی کہ مضبوطی سے تھام لو، ابھی بھی وقت ہے اس چیز کو جو تمہیں عطا کی گئی ہے. اور سنو، تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا، مان لیا، عہد کیا کہ جی ہم نے سن لیا. بس پہاڑ گر رہا ہے، سر پہ پہاڑ آ چکا ہے، تو ڈر کے مارا کیا کہا؟ بھئی ہم نے مان لیا، ہم پر پہاڑ نہ گرے. فرمایا وعصینا، پھر تم نے دوبارہ انکار کیا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کی کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچڑا رچا ہوا تھا. یعنی کہ ان کا کفر اور بچڑے کی محبت اس قدر ان کے دلوں میں رچی بسی ہوئی تھی کہ پہاڑ اپنے سروں پر دیکھ لیا، عذاب نازل ہوتا ہوا اپنے سروں پر دیکھ لیا، لیکن اس کے ڈر کی وجہ سے انکاری تو ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں. جیسے ہی وہ عذاب ٹلا پھر دوبارہ اسی انکار کے اندر چلے گئے، کفر کے اندر چلے گئے، کیونکہ ان کی بچڑے کی محبت تھی ان کے دل میں راسخ ہو چکی. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اتنی اللہ نے نعمتیں تمہیں دی ہیں اور واضح نشانیاں تمہیں عطا کی تھیں، لیکن صرف 40 دن کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے اور تم تو مکر گئے، تم تو وہ لوگ ہو. اور آج تم ہمیں اصول بتاتے ہو کہ ہم کسی اور نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم اپنی کتاب پر ایمان رکھیں گے، جبکہ تم اپنی کتاب کے بھی انکاری ہو. فرمایا قل بئس ما یأمرکم، اے محبوب تم فرما دو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے. پھر اگلی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرہ. اب ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہہ دو اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر تمہارے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے، قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ آخرت کا جو گھر ہے، جو جنت ہے، وہ تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے ہاں بہت زیادہ انبیاء ہیں، کثرت کے ساتھ ان کے ہاں انبیاء ہیں، بنی اسرائیل کی قوم کے اندر انبیاء ہیں، اور ان کو اوپر اتنی واضح نشانیاں. آج کے دور میں تو ہم نے من و سلوہ اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کوئی دریا پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کوئی جو ہے وہ اب نوازشیں نہیں دیکھی، اتنے انبیاء کا نزول نہیں دیکھا. ہماری قوم میں تو نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، لیکن ان کو یہ گھمنڈ تھا کہ اتنے ہمارے اوپر انبیاء آئے ہیں، یہ اللہ کے ہم خاص بندے ہیں، اللہ کے ہم خاص بندے ہیں کہ اللہ اتنی نوازشیں ہمارے ساتھ کرتا ہے، اتنے ہم گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ نوازشیں کرتا ہے. تو ان کو یہ گھمنڈ تھا، یہ گمان تھا کہ ہماری آخرت پکی ہے، جنت ہماری ہے، کیونکہ اتنے سارے ہمارے ساتھ معاملات اچھے ہو رکھے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ آخرت تمہاری ہے تو پھر کیا کرو؟ فتمنوا الموت، تو پھر ذرا موت کی تمنا کرو نا. اگر تمہیں لگتا ہے کہ آخرت تمہاری ہے، جنت تمہاری ہے، تو ذرا موت کی تمنا کرو. پھر کیوں نہیں کرتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ موت کی تمنا کرنا یہ صرف اس کے لیے آسان ہوتا ہے
کہ جس کو اس کی آخرت پر امید، پر امن اور جنتی نظر آ رہی ہوتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہاں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے باقاعدہ اس بات کی تمنا کی، دعائیں کی کہ اے باری تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ وہ بارہا دعا کیا کرتے تھے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے کیونکہ ان کو خبر تھی، کبار صحابہ کو یہ خبر تھی کہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کہ اگر ہم انتقال کر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کا دیدار حاصل ہوگا. تو جس کو اپنی آخرت پرامن لگتی ہو، جس کو اپنی آخرت اچھی نظر آتی ہو، یقین کے ساتھ نظر آتی ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ موت کی تمنا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذرا تم موت کی تمنا کرو نا. جبکہ ان کے ہاں کیا تھا؟ ان کے ہاں تو لوگ 1000 سال جینے کی تمنائیں کیا کرتے اور موت سے ڈرا کرتے. اور یہ یاد رکھیے گا یہ معاملہ آج تک ہے. آج بھی یہودی موت سے انتہائی ڈرتا ہے. یہودی موت سے ڈرتا ہے. اس کے سامنے اگر موت آ جائے وہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. اس کی واضح مثال آپ کو فلسطین کے معرکے میں نظر آئی. اس قدر شدید اسلحہ، اس قدر بڑی طاقت، پوری دنیا ان کے ساتھ، لیکن کیا فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو مات دے پا رہے ہیں؟ وہ تو شہادتیں دے رہے ہیں، اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن کیا شکست دے پا رہے ہیں؟ ان کو ختم کر پا رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے. تو یہود آج تک اپنی موت سے ڈرتا ہے اور اس وقت بھی ڈرتا تھا. اب دیکھیں اللہ رب العزت کتنا واضح فرما رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو کہ جنت تمہاری ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، لگ پتہ جائے گا. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں. اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کریں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اللہ ان کی فطرت سے بھی واقف ہے، ان کے دل و دماغ کے گمان سے بھی واقف ہے، اور ان کو اظہار بھی کر رہا ہے، بتا بھی رہا ہے کہ تم یہ سوچتے ہو، تمہارا یہ گمان بھی غلط ہے، اگر گمان غلط ہو یہ کر کے دکھاؤ. اور وہ یہ بھی جانتے کہ یہ کریں گی بھی نہیں. اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو سب سے زیادہ زندگی کی ہوس رکھنے والا پائیں گے، سب سے زیادہ زندگی رکھنے والے کی ہوس رکھنے والا پائیں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اور ان مشرکوں میں سے ایک گروہ کیا ہے؟ 1000 سال کی زندگی کی تمنا کرتا ہے. کہتا ہے کہ کاش ہمیں 1000 سالہ زندگی دے دی جائے. کیوں 1000 سالہ زندگی دے دی جائے؟ کیونکہ وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آخرت سے خوف زدہ ہیں، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم سے خوف زدہ ہیں، قبر کے عذاب سے خوف زدہ ہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک بندے کو پتا ہونا کہ میں جھوٹا ہوں، تو یہود کو پتا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، اے نبی یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کو ایسے جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ برحق ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب برحق ہے. ایسے جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں کہ بالکل واضح طور پر یہ جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیسا ہے. یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں. تو جو شخص جانتا ہو کہ یہ سچا نبی اور میں انکاری ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں نے انکار کیا ہوا ہے، اور اس کو یہ پتا ہو، اس کو اپنی کتابوں کے ذریعے یہ پتا بھی چل گیا ہو کہ جو نبی کے آنے کے بعد اس پر ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہو جاتا ہے، چاہے وہ اپنی کتاب پر یقین رکھتا ہو اور اس پر اعتماد رکھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، لیکن نئی کتاب آنے کے بعد تو اگر اس کو پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ انکار کرے تو اس کو پتہ ہوتا ہے
جانتا ہے نا وہ یہ سب چیزیں حقائق ہیں. اس کا انکاری ہوں اپنے بغض کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے کہ نبی دوسری قوم میں کیوں آ گیا, اور حسد یہ کی وجہ سے کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ان کی چودراہٹ ان کو ختم ہوتی ہوئی نظر آتی تھی. ان کو پتہ چلتا تھا کہ اگر ہم یہ بول دیں کہ بھئی یہ نبی آخر الزمان آ گئے تو حکومت تو ان کی قائم ہو جائے گی, لوگ جزیہ فدیہ جو نذرانے سب ان کو دیں گے, ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, مسلمان ساری مدد ان کو کریں گے, ہم تو ہمارے جو سارے جو دعوے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. ان کے ہاں بھی تو ایسے نمائندگی مذہبی نمائندگی تھے نا کہ جو مذہب کی بنیاد پر, جو اپنے جھوٹے دعووں کی بنیاد پر لوگوں سے نذرانے وصول کیا کرتے تھے اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے, اور اپنے جھوٹے دعووں کو سچ ثابت کرنے کے لیے لوگوں سے نذرانے وصول کیا کرتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم نے بول دیا کہ اب یہ سچے نبی ہیں تو پھر ہمیں بھی مسلمان یا تو ہو جانا پڑے گا یا پھر ہماری ساری قوم مسلمان ہو جائے گی, تو ہم نذرانے کس سے وصول کریں گے بھائی, ہم مال کس سے لیں گے. تو ان کو یہ خطرہ تھا جس کی بنیاد پر وہ ایمان نہ لائے. لیکن ان کو پتا تھا کہ ایمان نہیں لا رہے ہیں, جھوٹے ہم, تو ان کو یہ بھی خبر تھی کہ جھوٹے ہیں تو جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے. تو اللہ نے فرمایا ذرا موت کی تمنا کرو نا, تمہیں لگ پتہ جائے گا. پھر فرمایا ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو 1000 سال جینے کی تمنا کرتے ہیں. فرمایا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر, اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی زیادہ عمر دیا جانا. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ عمر ہمیں مل جائے گی تم شاید ہم عذاب سے دور ہو جائیں گے, ہمارا عذاب ہم سے ٹل جائے گا. تو اللہ فرماتا ہے نہیں, تم جتنے بھی جیو, تمہیں جتنی بھی عمر مل جائے, عذاب سے نہیں بچ سکتے. آخر کار تمہارا ٹھکانہ کیا ہے, مرنا, اور پھر اس کے بعد ٹھکانہ کیا ہے, جہنم. یہ یاد رکھ. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. اللہ تو جانتا ہے نا سب کچھ, جی اللہ سب کچھ جانتا ہے. پھر اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا, یہاں سے ایک بڑا اہم ترین ذکر آ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے قل من کان عدوا لجبریل, اے محبوب آپ فرما دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہو, جبریل کا دشمن, جبریل امین کا دشمن. کیوں دشمن؟ یہاں سے اس کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر جب عذاب نازل ہوتا تھا, ہمیں پتہ ہے, ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم پر عذاب نازل ہوتے تھے, مختلف قسم کے عذاب نازل ہوتے رہے. جب ان پر عذاب نازل ہوتا تھا نا, تو اس سے پہلے اتمام حجت کے لیے اللہ رب العزت اپنے نبی پر, اس وقت کے نبی پر جبریل امین کو بھیجا کرتے تھے. جبریل امین یہ آ کے بتایا کرتے تھے کہ بھئی اب یہ عذاب نازل ہونے والا ہے. تو وہ نبی اپنی قوم کو بتاتے تھے کہ بھئی اب یہ عذاب نازل ہونے والا ہے. تو یہودی کیا سمجھتے تھے, بنی اسرائیل کیا سمجھتے تھے کہ یہ جو جبریل امین ہے نا, یہ ہمارے لیے ہر دفعہ عذاب کی خبریں لے کر آ جاتا, یہ ہمارے دشمن. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جیسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ مجھ پر جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں, تو کیا کہہ اٹھے کہ بھئی یہ تو وہی جبریل ہیں کہ جو ہمارے لیے عذاب کی خبریں لے کر آیا کرتے تھے, لہٰذا یہ ہمارے دشمن ہیں معاذ اللہ, ہم ان کی بات نہیں مانیں. اور انہوں نے آگے بڑھ کر کیا کہا, تو یہ جبریل امین کیونکہ پہلے بھی ہمارے خلاف عذاب کی خبریں لے کر آیا کرتے تھے, اب بھی یہ جبریل امین ہی ہیں معاذ اللہ جو بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کی طرف وحی لے کر نازل ہو, لہٰذا یہ ہمارے دشمن ہیں معاذ اللہ. یہ ان کا تصور بن گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جبریل امین سے دشمنی کی وجوہات کیا ہیں؟ تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا, قل من کان عدوا لجبریل, اے محبوب آپ فرما دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہو, فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ, تو پس بے شک اس نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے. تمہارے دل پر لے کر جبریل امین آئے, اتارا تو اللہ نے. ان کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس سے پہلے بھی جبریل امین جو حکم لے کر آ رہے تھے وہ اللہ کا حکم نازل کردہ تھا. اب بھی یہ تم پر جو حکم لے کر آ رہے ہیں یہ تمہاری طرف سے نہیں, یہ اللہ کی جانب سے. تو اس میں جبریل تو پیغام لے کر آنے والے, تمہاری دشمنی بنتی ہی نہیں ہے ان سے. مصدقا لما, جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے. بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین, جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو حکم اب ہم نے نازل کیا, اور وہ خوشخبری ہے مومنین کے لیے. اب تمہاری مرضی. ان کا اعتراض رفع کر دیا کہ بھئی جبریل امین
خود سے پیغام نہیں لے کر آتے بھائی، بلکہ جبریل امین جو پہلے پیغام لے کر آتے تھے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتا تھا، جو اب پیغام لے کر آ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی جانب سے. اور اس میں اضافہ کیا کیا کہ یہ جو اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے. عقل کے ناخن لو. پھر فرمایا خوشخبری ہے مومنین کے لیے. اب جو ایمان لے آئے، جو اس روشنی کو سمجھ جائے، جو اس بات کو سمجھ جائے، جس کے سامنے یہ ہدایت کھل جائے، اس کے لیے خوشخبری ہے. جو عقل کا اندھا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور سمجھ لے کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں، تو یہ اس کا مسئلہ ہے. وہ پھر انکاری ہوا، وہ مشرک ہوا، وہ کافر ہوا. اگلی آیت مبارکہ فرمایا من کان عدوا للہ و ملائکتہ، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہوا، ورسولہ اور رسولوں کا دشمن ہوا، وجبریل و میکال اور جبریل کا دشمن ہوا اور میکائیل کا دشمن ہوا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ کافروں کا دشمن ہے. اللہ کافروں کا دشمن ہے. یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں. اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جو بھی شخص اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہوا، اس میں وہ یہود شامل ہیں جنہوں نے جبریل امین کو اپنا دشمن ظاہر کیا معاذ اللہ، اور پھر فرمایا ورسولہ، جو اللہ کے رسول کا دشمن ہوا، ان سب کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ان کا دشمن ہے. دشمن سے مراد کیا ہے کہ اللہ ان پر غضبناک ہے. تو آج کی دنیا کے اندر بھی یہ دیکھنا پڑے گا، یہ معاملہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو دشمن ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا جو حامی ہے، اللہ اس پر بڑا غضبناک ہے. میں کوئی مبہم بات تو نہیں کر رہا. اللہ نے واضح ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہوا یا اللہ کے رسول کا دشمن ہوا، اللہ اس پر غضبناک ہے. فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ان پر غضبناک ہے. تو یہاں سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہونا بھی اللہ کے لیے غضبناک کا باعث ہے، اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہونا بھی. اور پھر یہاں پر کیا وہ بچ جائیں گے جو اللہ کے رسول کے دشمن کے حامی و مددگار ہوں، کسی حوالے سے بھی ان کے مددگار ہوں؟ ابھی انشاءاللہ ہم آگے اس چیز کو ملاحظہ کریں گے کہ اللہ کے رسول کا دشمن سے کیا مراد ہے. جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی، جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی. مجھے بتائیے، کیا قادیانی اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کا باعث نہیں ہے؟ جو قرآن کے اندر تحریف کریں، جو قرآن کی آیات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کریں. میرے سامنے یہ پورا ڈاکومنٹ موجود ہے ابھی، جس کے اندر باقاعدہ وہ اللہ کے انبیاء کی توہین کریں، غلاظت سے بھری ہوئی ان کی کتابیں ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شدید ترین الفاظوں میں توہین کریں. کیا وہ اللہ کے دشمن نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے ان کے لیے اعلان نہیں فرمایا کہ میں ان کا دشمن ہوں، میں ان کے اوپر غضبناک ہوں؟ تو مجھے بتائیں، ایسے افراد کی کسی بھی طرح آئین میں چھپ کر یا کسی بھی حوالے سے ان کی حمایت کرنے والے پر اللہ غضبناک نہیں ہوگا؟ کیا اس آیت کے اندر یہ چیز واضح نہیں ہو رہی؟ بالکل واضح ہو رہی ہے کہ کسی صورت بھی اللہ اپنے فرشتوں اور اپنے رسولوں کے دشمنوں کو برداشت نہیں کرتا. تو جب اپنے رسولوں کے دشمنوں کو برداشت نہیں کرتا تو اپنے رسولوں کے دشمنوں کے حمایتیوں کو بھی برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ کسی لبادے کے اندر بھی. اللہ ان پر بڑا غضبناک ہے، اور اللہ اپنا غضب کسی بھی صورت میں ان پر نازل کر سکتا ہے. اگلی آیت مبارکہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیات نازل کی ہیں. یاد رکھو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے تمہاری طرف روشن آیاتیں نازل کی ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں. روشن آیات ہم نے پڑھ لی کہ اللہ اپنے ملائکہ اور اپنے رسولوں کے دشمنوں پر غضبناک ہے، یہ روشن دلیل ہم نے پڑھ لی. اب اس کا انکار صرف فاسق ہی کر سکتا ہے، نافرمان ہی کر سکتا ہے، ایک سوچ سمجھ رکھنے والا مسلمان نہیں کر سکتا. اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، عَهْدًا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں تھے. ان میں سے ایک گروہ نے بالکل ہی اس حکم کو، اس ہدایت کو، اس عہد کو اپنے پیچھے پھینک دیا، انکاری ہو گئے
کہ بھئی ہمارے ساتھ کوئی ایسا عہد ہوا ہی نہیں، ہمارے ساتھ کوئی ایسا عہد و پیمان ہوا ہی نہیں، انکاری ہو. تو آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بار بار یہ کہتے ہیں، ان کے سامنے واضح نشانیاں موجود ہیں، واضح قرآن کریم کی آیات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کے دشمنوں کی حمایت نہیں کرو، وہ اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، کسی صورت بھی ان کو رعایت نہ دو، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ انکاری ہو جاتے ہیں. بھئی ہمارے ساتھ ہمارے دستور میں یہ چیز ہے ہی نہیں، انکاری ہو جاتے ہیں. جبکہ قرآن تو تمہارے سامنے موجود ہے، تم کس دستور کی بات کرتے ہو؟ قرآن کی نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، قرآن کی آیات تمہارے سامنے موجود ہیں، پھر تمہاری آنکھوں پہ کیوں پٹی بندھی ہوئی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ سوائے فاسقوں کے کوئی انکاری نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خلاق عالم ہمیں قرآن کریم کے صحیح مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.